سلام لاہور، میں ہوں نجم علی خان اور پروگرام نیوز نائٹ، اور آج بات کرنے جا رہے ہیں اپنے تعلیمی اداروں کے حوالے سے۔ 4 دن باقی رہ گئے ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے سرکاری جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور بچے اسکول جانا شروع کر جائیں گے۔ میں جب لاہور کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو لاہور میں اس وقت ایک طرح سے خوف و ہراس کی فضا ہے۔ خوف و ہراس کی فضا کیوں ہے؟ خوف و ہراس کی فضا اس لیے کہ اس وقت بچے جو ہیں وہ گم ہو رہے ہیں مختلف علاقوں سے اور لوگ پریشان ہیں۔ انہیں بہت ساری، میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا کہ بچوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو یقینی طور پر اپنے والدین کے جھگڑوں کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ان میں وہ بچے بھی شامل ہوتے ہیں جو رستہ بھول جاتے ہیں۔ ان میں سارے بچے اغوا نہیں ہوتے، وہ ایک پرسنٹیج ہے، بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود شہر میں خوف و ہراس کی فضا۔ اور ایسے میں جب یہ خبر ہمارے پاس پہنچے کہ جب تعلیمی ادارے کھلیں گے تو ان میں سے سینکڑوں تعلیمی ادارے ایسے ہوں گے جہاں پر سیکیورٹی گارڈز ہی موجود نہیں ہوں گے، اور ان کی تعداد میرے سامنے جو موجود ہے وہ 378 کی تعداد ہے۔ جنید ریاض ہمارے رپورٹر، انہوں نے جو خبر دی آج ڈیلی سٹی 42 کی لیڈ سٹوری بھی وہی ہے کہ سرکار کی طرف سے مستقل سیکیورٹی گارڈز رکھنے کے حوالے سے جو اجازت درکار تھی، جو انتظامات درکار تھے، وہ نہیں کیے گئے۔ اس وقت تک سینکڑوں تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں پر ہمیں اس خدشے کا سامنا ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی ناقص ہوگی۔ 16 دسمبر کا دن یوم سقوط ڈھاکہ ہی نہیں ہے بلکہ آرمی پبلک اسکول پر حملے کا دن بھی ہے۔ جب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے 125 سے زائد شہید ہونے والے وہاں پر بچوں کو دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر ہم ڈر جاتے ہیں اور حکومت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ایسے اقدامات کرے گی کہ یہاں پر دہشت گردوں کا راستہ روکا جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کے ایک ایک تعلیمی ادارے کو، ایک ایک بچے کو سلامت رکھے، دہشت گردوں کو ناکام کرے، لیکن دوسری طرف ہمیں اپنے اقدامات تو کرنے چاہیے۔ یہ اقدامات کیوں نہیں ہو رہے؟ کیوں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے اسکول موجود ہیں جہاں پر اس وقت سیکیورٹی گارڈز موجود نہیں ہیں، تعینات نہیں ہیں، اور اگر ہم برسوں میں بھی ابھی تک یہ انتظامات نہیں کر سکے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اداروں کو کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں؟ میں کافی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پر ایڈیو جو ہیں ایجوکیشن کے، وہ ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہوتے ہیں، بتاتے کہ کیا انتظامات ہیں، لیکن کچھ ماضی کے ایڈیوز کی طرح وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، اور اس مصروفیت میں اپنے شہر کے لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم اقدامات کر رہے ہیں، میں وقت نہیں نکال سکتا۔ مجھے یاد ہے پرویز صاحب بھی وقت نہیں نکال سکتے تھے، اس سے پہلے ارشد صاحب بھی بہت بزی ہوا کرتے تھے، اور موجودہ ایڈیو بھی جو ہیں وہ بھی بہت بزی ہیں، لیکن میں مشکور ہوں شیخ اسناد صاحب، وہ یہاں پر موجود ہیں، ڈی یو ایجوکیشن ہے لاہور کے۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ رانا لیاقت علی جو ہیں جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب ٹیچرز یونین کے، ٹیچرز کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ رانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں پر جوائن کیا، اور جنید ریاض ہمارے رپورٹر یہاں پر موجود ہیں۔ میں جنید آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، اسکول کھلنے میں 4 روز باقی ہیں، مگر محکمہ اسکولز ایجوکیشن کی طرف سے وہ تمام اسکولوں میں سیکیورٹی گارڈز ارینج نہیں کیے جا سکے۔ یہ کیا کہانی ہے؟ سیکیورٹی گارڈز کے بغیر یہ اسکول کھل جائیں گے تو وہاں پر سیکیورٹی کا کیا انتظام کیا جائے گا؟ جی یقیناً یہ سال بعد بھی کھلیں تو یہی صورتحال ہوگی۔ اچھا، یعنی کہ 4 روز میں کون سا انہوں نے، اور 1 سال میں کون سی تبدیلی لے آنی ہے؟ تو یہ 378 اسکول ہیں سرکاری، جس میں اے کیٹیگری کے اسکول بھی شامل ہیں، بی کیٹیگری جس میں 1500 سے 2000 بچے زیر تعلیم ہیں۔ تو کیا ان اسکولوں کی میں سیکورٹی گارڈز ہونا ضروری نہیں ہے؟ کیا وہ بچے ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتے؟ جس طرح پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو اہمیت دی جاتی ہے، 4 سیکورٹی گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، میٹل ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں، واک تھرو گیٹ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ مالی جو ہے جو کہ گھاس کاٹتے ہیں، 20 کنال کی جگہ ہے، وہی مالی جب گھاس کاٹتا ہے وہی گیٹ کھولتا ہے۔ مطلب ایسی صورتحال ہے سرکاری اسکولوں میں کہ اس طرح کام لیا جا رہا ہے ایک بندے سے، اور یہ 2 دفعہ اشتہار دے چکے ہیں اخبارات میں، لیکن ان کو سیکورٹی گارڈز کے لیے اتنی اپلیکیشنز نہیں ملی۔ ان کو ایک تو ریٹائرڈ فوجی چاہیے، وہ میٹرک پاس ہو، اور اس کے پاس لائسنس بھی ہو، اور اس کے پاس اسلحہ بھی ہو، مطلب وہ ساری چیزیں 10,000 روپے میں ان کو مل جائے، ایسی صورتحال ہے۔ مطلب اس لیے ان کو اپلیکیشنز بھی نہیں ملتی اور نہ ہی اپلائی کرتے ہیں۔ وہ اپلیکیشنیں جو چند لوگوں کی آئی ہیں وہ ویسی پڑی ہیں ہیڈ ماسٹرز کے پاس، اور وہ مارک نہیں ہو سکی ابھی تک۔
صحیح. یعنی کہ ابھی ایک ایشو تو یہ ہے کہ اشتہار دیے انہوں نے لیکن اس کی طرف سے جواب بھی نہیں آیا. صاحب پھر کیا سلسلہ کیا ہونا چاہیے سیکیورٹی کا؟ حکومت تو جناب سیکیورٹی گارڈ کو 10,000 روپیہ دے گی اور اس سے کہے گی اسلحہ بھی اپنا لے کر آؤ, تو ایسے میں اگر نہیں آتے تو کیا کیا جائے اسکولوں کو؟ اور میں پھر کہوں گا کہ اپنی جگہ پر شہری جو ہیں اپنے اسکول بچوں کو اسکول بھیجیں گے تو خوف و ہراس کے ساتھ بھیجیں گے, پریشان ہوں گے, ان کو کیا تسلی دی جائے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں, آپ کے بچے محفوظ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم ولی صاحب, صورتحال تو جیسے جنید ریاض نے کہا کہ یہ گزشتہ 1 سال سے یہ پروسیس کر رہے ہیں, 2 مرتبہ انہوں نے اشتہار دیا ہے, اس کے لیے اپلیکیشن جب آتی ہیں تو یہ میٹر مانگتے ہیں. اب وہاں پر لوگ جو مڈل پاس ہیں پرائیویٹ ایجنسی سے جب ہائر کرتے ہیں تو اس کی کوالیفیکیشن پرائمری بھی نہیں ہوتی اور اس کو یہ 15 سے 18,000 روپے پے کرتے ہیں, اور وہ ایجنسی جو ہے وہ سیکورٹی ایجنسی آگے ان کو 10,000 کا 11,000 روپے دیتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ وہ سیکورٹی گارڈ جو ہوتے ہیں وہ نہ تو سابقہ فوجی ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ صحت مند بھی نہیں ہوتے, اور ان کی عمریں جو ہیں 55 سے لے کر 65 سال تک ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. پرائیویٹ اداروں سے وہ سارے لے لیے جاتے ہیں, لیکن جب آپ اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ملازمت آپ نے دینی ہے وہ میٹرک پاس کو دینی ہے, آپ سابقہ فوجی کو دینی ہے. تعلیم ہے نا, تعلیم یافتہ ہونا چاہیے بندہ. اب اندازہ کریں کہ یا اس نے کو کلاس پڑھانی ہے, آپ مڈل پاس کریں, آپ مڈل پاس کی کوالیفیکیشن رکھیں, آپ کو بے شمار لوگ مل جائیں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے پرائمری کر لیں, مڈل کر لیں, یقینی طور پر آپ ٹیچنگ کا کام نہ کروائیں, ان کو صرف سیکورٹی پر معمور کریں. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی پورے شہر کی, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے جب سکول کھلیں گے تو والدین اپنے بچوں کو سکولوں میں بھیجیں گے. ایک طرف تو کڈنیپنگ کا معاملہ چل رہا ہے, اور دوسری طرف یہ اگر میٹنگز کرنی بھی ہیں سیکورٹی کے حوالے سے تو اس طرح کی جائیں کہ وہ اس کی تشہیر نہ کی جائے. یہ تشہیر کے ذریعے لوگوں میں اتنا پینک پھیل رہا ہے کہ ہم پریشان ہیں کہ جب 15 کو سکول کھلیں گے تو ہماری تعداد پوری ہوتی کہ نہیں ہوتی, اور جب تعداد پوری نہیں ہوگی تو اس کا ذمہ دار پھر استاد کو اور ہیڈ ٹیچر کو ٹھہرایا جائے گا. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ ای ڈی او صاحب کی بات کر رہے ہیں, ڈی او صاحب کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بے بس ہے. ان کے پاس اور اتنی اسائنمنٹس ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اپائنٹمنٹس انہوں نے کرنی ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ انہوں نے کرنی ہے, ڈیولپمنٹ کے کام انہوں نے کرنے ہیں, اسکول وزٹ انہوں نے کرنے ہیں, اور ڈینگی کی روک تھام انہوں نے کرنی ہے. یعنی کہ اس طرح کی اسائنمنٹس ہیں کہ جو میجر ایشوز ہیں وہ پھر جو ہے بڑی تقریب آ جائے تو بچے انہوں نے لے کر جانے ہیں. آج کل جو ہے حضوری باغ کی تقریب کے لیے بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن نجم ولی صاحب, اگر انہوں نے سیکورٹی گارڈ بھرتی کرنے ہیں تو یہ آرمی کا جو ایک شعبہ ہے جن کے پاس ریٹائر لوگوں کی لسٹ ہوتی ہے, یہ ان سے کانٹیکٹ کریں کہ جی آپ کے پاس جو لوگ ریٹائر ہیں ہمیں ان کا ڈیٹا دیں, تاکہ ہم ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان کو اپنے اداروں میں لے. دیکھیں, آپ کسی پرائیویٹ سیکورٹی سے کوئی بندہ ہائر کر لیتے ہیں تو کیا شورٹی ہے کہ وہ بندہ کسی کالا دم تنظیم کے ساتھ یا کسی ایسے تخریب کار گروپ کے ساتھ اٹیچ نہ ہو. آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. اور ویریفیکیشن جو ہے, ویریفیکیشن آپ عام شہری کی کسی تھانے میں چلے جائیں تو میرے خیال 200 روپے دے دو, ٹھپا لگ کے آ جاتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, چاہے اس کے خلاف جتنے مرضی پرچے ہوں. اس ساری صورتحال کے پیش نظر گورنمنٹ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا, اور اس کے لیے اگر آپ یہ کہیں کہ محکمہ تعلیم یہ بات درست ہے نا جو انہوں نے خبر میں بیان کیا کہ اس وقت سینکڑوں سکول ہیں, جہاں پر سیکورٹی گارڈز موجود نہیں ہیں. تو پھر وہاں پہ سیکورٹی رکھی کیسے جاتی ہے؟ کیسے وہ جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ مالی جو ہے وہ کنڈی لگا دیتا ہے. میں بتاتا ہوں, اب مالی والا سسٹم بھی ختم ہو گیا. ہمارے سابقہ ای ڈی او نے جتنی پوسٹیں ہماری مالی کی, سویپر کی, نائب قاصد کی خالی تھی نا, وہ ساری کنورٹ کر دی تھی سیکورٹی گارڈ میں. اور اس کے اوپر 2 دفعہ ایڈورٹائزمنٹ ہوئی لیکن کوئی لوگ نہیں آئے. وہ پوسٹیں ابھی تک سٹل خالی ہیں. اب کیا کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے ای ڈی او کے پاس کہ یہ 150 ایجنسیز ہیں, سیکورٹی ایجنسیز ہیں, آپ ان سے جو ہے نا سیکورٹی گارڈ بندے لے لیں. اب ہم ان کو کہتے ہیں جی آپ ہمیں بندے پرووائڈ کر دیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنے بندے نہیں. ہم کہتے ہیں یار آپ مہربانی کریں کسی طریقے سے کوئی آدمی لیں, چاہے وہ کسی ریڈی والے کو پکڑیں, اس کو وردی پہنائیں, اس کو 12,000 دیں, 13,000 روپے دیں, وہ ہم سے 15 سے 18,000 یا 20,000. میں تھوڑا سا شیخ صاحب واقعی یہ بات درست ہے کہ اس وقت لاہور میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے اسکول موجود ہیں جہاں پر سیکورٹی گارڈ موجود نہیں ہے اور سیکورٹی کا, حفاظت کا وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے. جی میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس بڑے سینسٹیو ایشو پر جو ہے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. بات یہ ہے کہ جب یہ سیکیورٹی ایشوز جو ہے وہ اے پی ایس آنے کے بعد شروع ہوئے ہیں زیادہ تر ہاں جی, اس کے بعد جو ہے وہ لاہور میں بھی, پورے پنجاب میں بھی, اور بالخصوص لاہور میں
جتنے کچھ ہمارے اسکول تھے 400 کے قریب، ان کو A+ اور A کیٹیگری میں کنورٹ کیا گیا، جو کہ مختلف SOPs جو ہے مختلف ایجنسیوں نے اس میں طے کیے تھے ان کی روشنی میں۔ اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ کا اس کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ اس میں SOPs تھے، جس میں میٹل ڈیٹیکٹر ہے سیکیورٹی کو دینے کے لیے، وہاں پر میٹل ڈیٹیکٹر کے ساتھ ساتھ اس کی وائرز ہے، بیریئرز تھے، اس کے بعد جو باؤنڈری وال ہے اس کے اونچا کرنا تھا۔ لیکن یہاں پر ایشو جو ہے سیکیورٹی گارڈ کا ہے۔ ہم نے الحمدللہ میٹل ڈیٹیکٹر لے بھی لیں گے، میٹل ڈیٹیکٹر نے خود بخود تو جا کے جسم کو چمٹ کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے وہ انشور کیا اس بات کو کہ تمام SOPs جو ہیں، یہ 1200 کے قریب جو ہمارے اسکول ہیں، ان تمام میں یہ SOPs کو ہم نے انشور کیا ہے، تمام جہاں سیکیورٹی گارڈز میں۔ جی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں تک سیکیورٹی گارڈز کا ہے، جس طرح ابھی رانا صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ایڈیو ایجوکیشن نے یہ ساری پوسٹیں جو ہیں، جو 400 اسکولوں کی، جو ہمارے پاس 400 پوسٹوں کو، جو مختلف پوسٹیں تھیں کلاس 4 کی، نائب قاصد کی، مالی کی، چوکیدار کی، جو بھی ہیں وہ ساری پوسٹیں جو ہیں وہ سیکیورٹی گارڈز کے لیے وہ موجود تھے، لوگ موجود تھے، وہ پوسٹیں تھیں، پوسٹیں خالی پوسٹیں تھیں، لوگ جو موجود تھے وہ تو الگ ہے، خالی پوسٹوں کو کنورٹ کیا گیا۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے ایڈ دیا۔ پہلی دفعہ جو ہے وہ ایڈ میں صرف بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اپلیکیشن دی، وہ تقریباً 6-7 کے قریب تھے۔ اس کے بعد اس کو ری ایڈورٹائز کیا گیا، اور ری ایڈورٹائز میں جب پہلی دفعہ اس کے بعد جو ہے ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل مجھے انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، میں بریک پر جانا چاہ رہا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں تو یہیں پر کہ پہلی دفعہ جب اشتہار دیا گیا تو صرف 6 بندے جو تھے انہوں نے اپلائی کیا، پھر اگلی دفعہ یقینی طور پر تعداد بڑی ہوگی، کیا تبدیلیاں لائیں، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اور سب سے بڑی بات جب 4 دن بعد اسکول کھولیں گے تو ہمارے پاس سیکیورٹی کے کیا میئرز ہوں گے، کس طرح سیف ہوں گے، کتنے محفوظ ہوں گے، اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام بریک۔ ناظرین، بات کر رہے ہیں لاہور کے ان سکولوں کے حوالے سے جو 4 دن کے بعد کھلنے والے ہیں، اور وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں 378 کی تعداد 378 کی تعداد میرے پاس اس وقت سامنے لکھی ہوئی ہے جن میں سیکیورٹی گارڈ موجود نہیں ہے۔ یہ بات نہیں کہ حکومت پنجاب یا محکمہ تعلیم جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ رکھنا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے ہم نے 2 مرتبہ اشتہار دیے، بات یہاں تک پہنچی تھی۔ شیخ حسنات صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں، رانا لیاقت علی صاحب بھی موجود ہیں، جنید ریاض بھی موجود ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پہلی دفعہ اشتہار دیا اور آپ نے کافی طرح سے جھجکتے بتایا کہ پہلی دفعہ کے جواب میں صرف 6 درخواستیں آئیں۔ کیوں آپ نے کوئی PhD مانگ لیے تھے کہ سیکیورٹی گارڈ جو ہے، یا کوئی بہت بڑے کو پہلوان مانگ لیے تھے، کیا کوئی شرط سخت ہو گئی تھی؟ اس میں یہ تھا کہ آرمی کے ریٹائرڈ پرسنز جو ہیں اس کے لیے جو ہے نا ان کو مگر ریکوائرڈ تھے، اور اس میں رینجرز اور آرمی کی یہ ریکوائرمنٹ تھی۔ بعد میں جب دوبارہ ری ایڈورٹائز کیے گئی ہیں 68 لوگوں کو جو ہے تنخواہ کتنی دے رہے ہیں؟ تنخواہ جناب یہ ہم 16,000 روپیہ جو ہے نا ان کو دے رہے ہیں، اور کلاس 4 کی جو پے ہے اس کے بالکل برابر، ان کو تمام رات جو ہے وہ اس میں دی جا رہی ہیں۔ یہ 10,000 والی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کے مقابلے میں جو کمپنیز کے آپ کی سیلری بہتر ہے، جی سیلری تو پھر کیوں نہیں آئے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز کے؟ کمپنیوں کے پاس تو دوڑ کے لوگ جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی جو ہے وہ پوسٹیں سرکاری اسکولوں میں آ رہی ہیں۔ اب آپ کو بتاؤں کہ پہلے 107 لوگ جو ہے نا ہم اس میں اپوائنٹمنٹ کر چکے ہیں۔ دوسری جی اب تک جو ہے دو دفعہ کے بعد آپ نے کیا تو 107 لوگ جو ہے نا اپوائنٹ ہو چکے ہیں سیکیورٹی گارڈ، لاہور میں اور اس میں باقی جو ہے تیسری پرسوں جو ہے اس کو DCO صاحب کو اس کی ہم نے اپروول کے لیے بھیج دی ہے۔ امید ہے کہ کل تک وہ بھی آ جائے گی، اور ہم نیکسٹ جو ہے 1-2 دن تک اس کا، شاید کل ہی اس کا یا پرسوں تک اس کا اشتہار آ جائے۔ اچھا، اور اس کے لیے جو ہے نا ہم امید کرتے ہیں، اور ہم بہت ہوپفل ہیں کہ اس کے لیے میکسیمم لوگ جو ہے وہ اپلائی کریں گے، اور اس کرائٹیریا میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات سے یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ نظریں بند کیے ہوئے ہیں، ہم نے تمام ہیڈ ٹیچرز کو، میں آپ کو شیخ صاحب ایڈیو صاحب نے کوئی زیادہ جلدی نہیں کرنی، ابھی تو پورے چھٹیوں، ابھی تو 4 چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ اشتہار ابھی دے رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، یہ پروسیس جو ہے مختلف ہے، پوری چھٹیاں چھوڑ دی چل رہا ہے نا، پوری چھٹیوں نہیں، مختلف پروسیس ہے۔ پہلی دفعہ ہوئے ہیں، اس کے بعد سیکنڈ بھی ان میں ایک انسٹالمنٹ ہوئی ہے، اس میں بھی پھر ہر چیز میں ایک ٹائم لگتا تو ہے، لیکن ان چھوٹے سے ٹائم میں بھی 107 2 دفعہ ہوئے ہیں، یہ تیسری دفعہ کے اشتہار میں یہ جو 107 پورے ہوئے ہیں۔ اور اس میں آپ کو ایک بات بتاتا چاہوں کہ ہم نے تمام جو ہیں 400 جو A+ اور A کیٹیگری کے جتنے اسکول ہیں اس میں ہیڈ ٹیچرز کو یہ باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے NSB سے بھی، NSB کے مدد میں جو ہے وہ سب کو پیسے دیے گئے ہیں،
اور ان کو یہ انشور کروا رہے ہیں ہم کہ وہ سیکیورٹی گارڈ اس میں رکھیں. جی NSB کا جو ہے نا وہ اس میں اتنے پیسے موجود ہیں, ان تمام جو ہے نان سیلری بجٹ جو ہے اس میں بھی یہ اپنے پرائیویٹ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ آپ آرمی کے بندے لیں یا دوسرے جو ہیں. وہ جو ایجنسیز کے مثلا ٹرینڈ یافتہ لوگ ہیں جو ایک اسکول میں اس وقت آپ جو ہے لاہور کے 1200 تقریباً آپ کے پاس اسکول ہیں, جی جی اس میں 400 کے قریب A+ اور A کیٹیگری کے اسکول ہیں. وہ کلیئر ہیں جی اس وقت؟ وہ کلیئر ہیں الحمدللہ. ہم انشور کریں گے اس چیز کو کہ وہ سارے کے سارے خواب اگر جن میں دوسرے جو ہے وہ ریگولر جو لوگ ہیں وہ تو ریگولر اپوائنٹمنٹ ہے نا. میں خبر دیکھ رہا تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو A کیٹیگری کے اسکول اور B کیٹیگری کے اسکول وہ ہیں ان میں بھی سیکیورٹی گارڈ موجود نہیں ہیں اس وقت. وہاں پر بھی ایسے اسکول A+ سے ہٹ کے A+ میں 2000 سے زائد تعداد ہے اور A میں میرا خیال ہے 1500 کے قریب تعداد آ جاتی ہے. تو وہ 1500 قریب بچ کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے سیکیورٹی گارڈز کی وہ ریگولر اپوائنٹمنٹ ہے. کلاس 4 کے اگینسٹ جو ہم نے پوسٹیں جو ہے وہ کنورٹ کی تھیں. اب جو ہے وہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ اگر وہ جب تک اپوائنٹ نہیں ہوتے ضروری نہیں ہے کہ ان کو نکال دیا جائے گا دوسرے جو ہم NSB سے رکھ رہے ہیں. بڑا سمپل صاحب کر لیتے ہیں, آپ اسکول کھولنے والے ہیں, ٹھیک ہے, میں اس کو بڑا سمپل کر دیتے ہیں, سوال بڑا سمپل کر لیتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پاس لاہور کے 1200 اسکولوں کے لیے سیکیورٹی گارڈز کی کل کتنی نفری موجود ہے, کتنے سیکیورٹی گارڈز موجود ہیں؟ دیکھیں ہم نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا ہوا ہے وہ جو A+ اور A کیٹیگری کے جو اسکول ہیں, باقیوں میں بھی ہیں جو پوسٹیں جہاں پر کیٹیگری میں بچے نہیں جاتے یا سب اسکولوں کو ہم نے کہا ہوا ہے سب اسکولوں کے لیے 107 انہوں نے کہا ہے کہ 107 ہم نے اس ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ بھرتی کی ہیں سیکورٹی گارڈ جو سابقہ فوجی یا رینجر سے تعلق رکھتے ہیں جن کی کوالیفیکیشن میٹرک ان کے بقول. اب بات یہ ہے کہ A+ اور A کیٹیگری اور B کیٹیگری کے باقی جو 300 اسکول ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جہاں پر 50 بچے ہیں, کیا ان کی جانیں عزیز نہیں ہیں؟ کیا وہ اس ملک کے بچے نہیں ہیں, اس شہر کے بچے نہیں ہیں کہ آپ ایک جہاں پر 3000 بچہ پڑھتا ہے آپ اس کو سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں, جہاں پر 50 پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں. چلے میں اس کو وہی سوال میں رہن صاحب آپ کی طرف آؤں گا, مجھے اس سوال کا جواب لے لینے دیں. لاہور میں اسکول کتنے ہیں آپ کے پاس سر؟ 1200 اسکول ہیں. اس وقت آپ کے پاس سیکورٹی گارڈ کتنے ہیں؟ سیکیورٹی گارڈ جو ہے ان کی تعداد تو جو اس میں جو NSB سے ہے وہ تو ہم نے ہیڈ ٹیچرز کو کہا ہوا ہے کہ وہ اس میں رکھ لیں. اچھا, وہ آپ کو پتہ نہیں اس میں وہ اپنے طور پر جو ہے نا وہ رکھ رہے ہیں. آپ نے ریگولر جس بھرتی کا بھی آپ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ باقاعدہ فوجی جوان ہیں, ریٹائرڈ ہیں, جو فوجی جوان ریٹائرڈ ہیں وہ 400 جو ہے اس میں پوسٹیں تھیں. ہم نے ان 400 اسکولوں کے لیے وہ مخصوص کی تھیں. اس میں 107 جو ہے وہ اپوائنٹ ہو چکے ہیں. 293 جو ہے ان کے لیے وہ ایڈ جو ہے وہ 2 دن تک آ جائے گا. اس کے لیے مجھے معذرت کے ساتھ مجھے ذرا جمع تفریق میں کوئی بہت اچھا نہیں ہوں. 1200 اسکولوں میں آپ کے پاس 107 جو ہیں, ابھی NSB کو رہنے دیں آپ. NSB مجھے نہیں پتا کہ ہر اسکول میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. مجھے صرف یہ بتائیے گا 1200 اسکولوں کے لیے 107 سیکیورٹی گارڈز آپ کے پاس موجود ہیں, 293 جو ہیں آپ کے پاس پوسٹیں موجود ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے دوسرا اشتہار آ رہا ہے, اس میں ہم بھی درخواست کر لیتے ہیں کہ 16,000 تنخواہ ہے, تمام مراحل موجود ہیں, جو صاحب اس میں آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں. لیکن یہ 293 بھی میں فرض کر لیتا ہوں کہ آپ کا 2 دن بعد جو اشتہار آئے گا, EDO صاحب بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ, انہوں نے بہت ٹائم لائن اپنی دیکھی ہوئی ہے, اس کے مطابق انہوں نے اشتہار اپنی مصروفیت کے بعد وقت نکال کے اس میں سے اشتہار بھی دے دیا انہوں نے. اب مجھے سر یہ بتائیے گا, یہ 293 بھی آگے, آپ کے پاس 400 ہو گئے, 1200 اسکول ہے, 400 سیکیورٹی گارڈ وہ ہے جو ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ 293 آئے گا. یہ کس طرح کریں گے؟ کوئی ٹوٹے چھوٹے ہوں گے اندر, تقسیم ہوں گے اسکولوں میں, کس طرح ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. اچھا, یہ 400 تو وہ ہیں جو کہ پرماننٹ ہم نے ان کو کنورژن کے ذریعے سے جو A+ اور A کیٹیگری کے تھے, باقی جو سارے اسکول ہیں کسی سطح پر بھی ہم یہ اس بات کو اگنور نہیں کر رہے کہ وہ بھی ہمارے بچے ہیں, ان سب کو بھی اتنی سیکیورٹی کی ضرورت ہے. کیسے دیں گے سر؟ سوال یہ ہے. تمام جو ایک تو چوکیدار ہر اسکول میں موجود ہے, جو اس میں چوکیدار کو گارڈ سمجھا جا سکتا ہے. چلیں جی, ایک وہ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے تمام اسکولوں کو جو NSB کا فنڈ دیا ہے اس میں ایک ہیڈ ٹیچر کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے. آپ کے پاس رپورٹ موجود ہے کہ اس وقت NSB کے فنڈ کے تحت کتنے لوگ ہائر کیے گئے اب تک؟ کوئی ریکارڈ, کوئی دیکھیں یہ ایک جو ہے نا وہ ڈیٹا ابھی یہ روزانہ کی بیس پر ہے. مجھے معذرت کے ساتھ کہنا ہے کہ اگر محکمہ تعلیم کا لاہور میں اسکولوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے دلچسپی کا یہ عالم ہے تو پھر اچھا, اگر ایک اسکول جو ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیکیورٹی گارڈ رانا صاحب ایک اسکول کو کور کر سکتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں کر سکتا. صبح کے وقت جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسکول میں 1800 بچہ ہے, تو اگر ایک واک تھرو گیٹ میں سے
ایک بچہ اگر 5 سیکنڈ میں گزرتا ہے تو آپ اس کا دورانیہ نکال لیں کہ 1800 بچوں نے گزرنا ہے تو وہ کس طرح گزریں گے. اور ایک سیکورٹی گارڈ جو ہے, یہ جو سیکورٹی گارڈ کہہ رہے ہیں یہ چھت کے اوپر کھڑا ہوگا, وہاں پر واک تھرو گیٹ کے اوپر تو وہ اسکول کا گارڈ کھڑا ہوگا, وہ نائب قاصد ہوگا یا وہ مالی ہوگا یا وہ چوکیدار ہوگا. لیکن جو سیکورٹی گارڈ یہ بھرتی کرنے جا رہے ہیں وہ گیٹ پر نہیں ہوگا, وہ اوپر کھڑا ہوگا. چلیں جماعت تفریق, مجھے بریک لینا ہے. بریک کے درمیان بھی زیادہ شاید تھوڑا سا آپ بھی ریلیکس ہو جائیں گے, میں بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو کے, جتنی دیر ناظرین ایڈورٹیزمنٹ چلتی ہے ذرا کیلکولیٹر نکال لیجئے گا یا آپ کاغذ پیپر رکھ لیجئے گا. یہ دیکھیے گا کہ 400 اسامیاں تھی جن کو ہم نے کنورٹ کیا, 107 ہم نے بھرتی کر لی ہے, 293 ہمارا خیال ہے کہ ہم بہت جلد بھرتی کر لیں گے. 1200 سکول ہے, ہم نے تقسیم کرنا ہے ان تمام کو. ایک سیکیورٹی گارڈ کتنے سکولوں کو سیکیور کرے گا, کس طرح کرے گا, ذرا آپ دماغ لڑائیے. میں بھی سوچتا ہوں, آپ بھی سوچیں, یقینی طور پر کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ ہم نکال ہی لیں گے جس کے تحت ہمارے تمام سکول جو ہے پروٹیکٹ ہو جائیں گے ایسی صورتحال میں جب لاہور سے بچے گم ہو رہے ہیں. اس وقت ایک بریک. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, بات کروں اپنے اسکولوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ کیا محکمہ تعلیم کا تمام زور صرف پرائیویٹ اسکولوں پر ہی چلتا ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی گارڈ بھی ہونے چاہیے, بار بیریئرز بھی لگے ہونے چاہیے, ادھر خاردار تار بھی اوپر لگی ہونی چاہیے اور تمام جو ہیں شرائط پوری ہونی چاہیے. کیا سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچے کیونکہ وہ فیس نہیں دیتے, وہ غریبوں کے بچے ہیں, اس وجہ سے ان کی سیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے؟ ابھی تک میں پوری بریک کے دوران ہم اسی چیز کو ڈسکس کرتے رہے کہ یہ 107 کے حوالے سے اور 293 باقی جو ہیں یہ کس طرح میٹ کر سکتے ہیں. اور مجھے رانا صاحب بھی بتا رہے تھے, شیخ صاحب نے بھی بیچ میں کچھ لکمے دیے اور جنید نے بھی مجھے کنفرم کیا کہ اس سے پہلے بھی سیکیورٹی گارڈ موجود ہیں, لیکن مجھے ان کی تعداد تو بتا دی جائے کہ پہلے جو 1200 سکولوں میں پہلے کتنے سیکیورٹی گارڈ موجود ہیں, ان کی کوئی تعداد موجود ہے, علم ہے کسی کو؟ اچھا, محکمہ ایجوکیشن خود اتنی کشمکش کا شکار ہے. اگر وہاں پہ چلے جائیں ایجوکیشن کمپلیکس میں تو جو ڈی اوز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خود ہی نہیں پتا وہ کس کام کے لیے بیٹھے ہیں, کیا کرنا ہے. اب اگر آپ پوچھ لیں تو ان کے پاس ڈیٹا بھی موجود نہیں ہوگا. تو زیادہ ضروری جو ہے حضوری باغ جانا, بچوں کو لے جانا, وہ زیادہ ضروری ہو جائے گا بجائے یہ کہ باقی انتظامات کیے جائیں. یہ صورتحال ہے, ان لوگوں کو اتنا الجھایا گیا ہے کہ وہ پریشان. ہر ایڈیو جو ہے ڈیو جو ہے اس کو اپنے اس کا پتہ ہے دائرہ اختیار کا, اور اس کے جو اس کے دائرہ اختیار میں ہے, جو اس کے ایس او پیز ہیں ان سب کا اس کو پتہ ہے اور وہ کر رہے ہیں. ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے اس وقت. میں آپ کو بتاتا ہوں سیکیورٹی کے حوالے سے لاہور جیسے شہر میں ایک اور سوال میرا ایڈ کر لیجیے گا. سارے اسکولوں کے اندر جو ہے نا پہلے بھی آلریڈی. اچھا چلیں, میں ایک بات بتائیے کہ جو پہلے سیکیورٹی گارڈ موجود ہیں کیا ان کے پاس اسلحہ موجود ہے, کیا انہیں ٹریننگ دی گئی ہے, کیا ان کا کوئی ایسا پس منظر موجود ہے کہ وہ کسی بھی خطرے کی صورت میں اس کو پروفیشنلی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ 93 کی بات ہے کہ جب تقریباً 250 سے 300 سیکورٹی گارڈ جو تھے, سیکورٹی گارڈ کے نام پر پوسٹیں آئی تھیں اور اس پہ سیولین لوگ بھرتی کیے گئے تھے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے کوٹے کے ذریعے. اور وہ لوگ جو ان کی کوالیفیکیشن کیا تھی کہ وہ پرائمری پاس ہونا چاہیے, اس کے اوپر اسلحے کی کوئی شرط نہیں تھی, ٹریننگ کی کوئی شرط نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ وہی سیکورٹی گارڈ ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کے علاوہ موجود ہیں. ہاں جو ان کے علاوہ, اور ان کی تعداد جو ہے وہ 400 کے قریب ہے. یہ تقریباً 400 کے قریب یہ لوگ جو ہیں یہ پرانے جو 1993 یہ ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ باقی جو لوگ ہیں وہ این ایس بی کے ذریعے سب کو کہا گیا کہ آپ رکھ لیں. 400 ٹوٹل ہو گئے, 800 ابھی بھی وہ پھر 400 باقی اسکولوں میں خالی پڑے ہیں. اور نان سیلری بجٹ کی بات کر رہے ہیں, این ایس بی کے ذریعے اسکولوں میں نان سیلری بجٹ ہے ہی نہیں ان کے پاس, وہ اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں. ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ 4 قسطیں جو ہیں وہ دے چکے ہیں ہم, سب کے پاس پیسے موجود ہیں. یہ نجم ولی صاحب میں بتاتا ہوں کہ بات دوسری طرف جا رہی ہے. این ایس بی جو تھا وہ آیا تھا بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کہ آپ سکول کی جو ہے رینوویشن کروا لیں, سکول میں ڈرنکنگ واٹر کی جو مسنگ فیسلٹیز ہیں اس کو پورا کر لیں. اب اگر فرض کریں ایک سکول میں 100 بچہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے اس کو 1 لاکھ روپیہ دینا ہے, ٹھیک ہے, سال کا. ٹھیک ہے جی, اب اس میں سے اس نے بجلی کا بل بھی دینا ہے, اس نے رینوویشن بھی کروانی ہے. ہاں جی, نان سیلری بجٹ جو فنڈ جو ہے ایف ٹی ایف کا فنڈ جو ہے وہ 2000 روپے پر منتھ آئے گا, جو ہے وہ اور بجلی کا مسنگ فیسلٹی کے لیے الگ پیسے جو ہے نا وہ دے رہے ہیں. بجلی کے بل کے لیے بھی علیحدہ جو ہے نا بجلی کے پیسے جو ہے یہ سارا اسی میں چلتا ہے, وہ سارا کچھ اس میں سے ٹیکس بھی جاتا ہے, 17% ٹیکس بھی جا رہا ہے, 17% سیل ٹیکس بھی جا رہا ہے, نان سیلری بجٹ میں سے 6% جو انکم ٹیکس بھی جا رہا ہے, پھر اے جی آفس کا بھی 3%. یہ سارا این ایس بی تو ٹھیک ہے, چلیں اللہ کرے اس کے تحت بھی رکھے جائے. لیکن اصل بات جو بتائیے گا 1993 میں جو لوگ رکھے گئے تھے کیا وہ 20-20 سال کے لوگ تھے کہ ان کی عمریں کچھ زیادہ تھیں؟ نہیں, ان کی عمریں 25 سال سے لے کر 35 سال تک تھی. اچھا, 25 سے 35 سال تک, 23 سال گزر چکے اس بات کو بھی, 23 سال. ہاں جی,
اب اس میں سے کچھ لوگ تو جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی جگہ پر جو ہے نا سویلین لوگ جو انہوں نے بھرتی کیے ہیں. بات یہ ہے کہ سیکورٹی گارڈ کے لیے جو انہوں نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے نا اس کے اوپر ان کے پاس آنے کو کوئی تیار نہیں ہے. آج یہ اس کو مڈل پاس کر دیں, آرمی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آنے کو تیار ہو جائیں گے اور یہ سیٹیں فل ہو جائیں گی. اور اسکول میں اتنی زیادہ ڈیوٹی بھی نہیں ہوتی جتنی پرائیویٹ کمپنیز میں ہوتی ہے. آپ بہت بڑا انسینٹیو دے سکتے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی جو ہے 8 گھنٹے سے اوپر نہیں جائے گی, لیکن صبح کے وقت اور دوپہر چھٹی کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی 16,000 بھی 16,000 باقی جگہوں پہ تو سر صبح 7 بجے سے لے کے رات 7 بجے 8 بجے 10-12 گھنٹے 14 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے جو وہ لی جاتی ہے. لیکن نجم ولی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جس اسکول میں مالی کی ضرورت تھی, خاک روب کی ضرورت تھی, اب وہ ختم ہو گئی, وہ ختم ہو گئی, وہ سیکورٹی گارڈ میں کنورٹ ہوگی. دیکھیں گورنمنٹ نے اس میں کوئی کچھ دیا نہیں ہے, جو پہلے موجود تھا اسی کو کنورٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا نائب قاصد تھا تو اس کو سیکورٹی گارڈ بنا دیا ہے. سر ابھی کون سے آگے ہیں, ابھی 293 ابھی آنے ہیں, 293 ابھی آنے ہیں اور اس کا بھی اشتہار جانا ہے. 2 دن تک جو ہے نا وہ امید ہے کہ یہ اشتہار آ جائے گا. اچھا 2 دن تک اشتہار آ جائے گا انشاءاللہ جو ہے نا وہ اس کا اشتہار آ جائے گا اور یہ پروسیس جو ہے وہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ میکسیمم لوگ جو ہے نا اس میں آئیں گے. جو یہ بھی اویئرنیس کمپین کا یہ میں ایک بڑی جنرل بات کرتا ہوں ایک کامن سینس کے تحت. میں ایک عام شہری ہوں, میں آپ کی طرح ایکسپرٹ نہیں ہوں ایجوکیشن کا, چیزوں کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. کیا 1200 اسکولوں کے لیے 2400 کم از کم سیکورٹی گارڈز نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں اس کے لیے جو ہے نا ہم نے کوئی پابندی نہیں ہے ٹیچرز کے پاس. جتنے بڑے اسکول ہیں یا A+ اور A کیٹیگری کے اسکول ہیں وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے انہوں نے ڈیمانڈ بھی بھیجی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر ایک ہی بندہ ہوگا یا 2 ہی ہوں گے, اس کے لیے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. وہ اپنے NSP سے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق جتنے چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو ہے نا ہم ان سب چیزوں کو اگر جو بھی ڈیمانڈ کرے گا ہم ان کی ڈیمانڈ کو آگے فارورڈ کریں گے. تعلیم نے اس کو جو ہے لوکل سطح پہ کر دیا ہے, اس کو لوکل سطح پہ کر دیا ہے اور 2 سال بعد ہم اس جگہ پہ تو پہنچ گئے ہیں کہ یہ ہیڈ ماسٹر جو ہیں وہ ان کو ہیڈ مسٹرز جو ہیں وہ اس کو بھرتی کر رہے ہیں, تو ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں. جی 2015 کی بات کر رہے ہیں. پچھلے سال کا NSB جو تھا, پچھلے سال 2015 اور 16 کا NSB جو تھا وہ 30 جون تک صرف انہوں نے 2 قسطیں دی تھیں اسکولوں کو. آپ اندازہ کر لیں کہ اگر 1 لاکھ ملنا تھا تو پورے سال کا 1 لاکھ جو ان کو 50,000 دیا گیا, 30 جون کے بعد پھر ان کو 50, پچھلے سال کا 50,000 دیا گیا. اب آپ اندازہ کریں اس میں ڈرنکنگ واٹر بھی ارینج کرنا ہے, سارا کچھ اس میں آپ نے رینوویشن اور صفائی وغیرہ باقی چیزیں بھی کرنی ہیں. اچھا سب کچھ اس میں بعض اسکول ایسے ہیں جن کے پاس ابھی بھی بیلنس 13 لاکھ سے زیادہ پڑا ہوا ہے اور اس میں ساری جو ہے نا وہ تفصیل ہم نے جو ہے نا جن کے پاس نہیں ہے وہ اپنی جیب سے رکھ رہے ہیں سیکورٹی گارڈ. A+ اور A کیٹیگری کے ان کے پاس تو ابھی بھی جو ہے ان کے پاس بیلنس کوئی 8-10 لاکھ روپے کے قریب ہے. یہ کر سکتے ہیں سارے کے سارے اور کر بھی رہے ہیں. ہم انشور کر رہے ہیں اس چیز کو. ہر روز ہم اسکولوں کا جو ہے نا باقاعدہ شیڈول بنایا ہوا ہے. جن کے پاس لاکھوں روپے موجود ہیں آپ کے خیال میں لاہور میں کتنے اسکول ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تقریباً سارے اسکولوں کو ہم نے دے دیا, انشور کیا ہے کہ 1200 کے قریب جو لاہور کے اسکول ہیں جو کہ پیف کے علاوہ باقی جو ہے ہمارے پاس, اگر آپ یہ سب کو دیا ہے ہم نے. اسکول کے اسکولوں میں وزٹ کریں نا تو اسکولوں کے گیٹ کھلے ہوتے ہیں, بچے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر یہی صورتیں آ رہی 2 دن میں بھی اشتہار نہ آیا, انہوں نے بندے نہ رکھے, تو اب آپ کو خبریں ملیں گی کہ اسکولوں سے بھی بچے اٹھائے جانے لگ پڑے اور وہ بھی سرکاری اسکولوں سے. ایسا انشاءاللہ جو ہے نا وہ اس کے لیے انتظامات پورے ہیں. اس کے لیے ہم جو ہے نا ابھی ہر روز جو ہے ہماری ٹیمیں جو ہے نا وہ ساری AEO سے لے کر ڈپٹی DO, DOs اور ہمارا EDO بھی ہر روز جو ہے ہم اسکولوں کو وزٹ کر رہے ہیں, ان چیزوں کو انشور کر رہے ہیں. اب صبح بھی ہم 7 بجے نکل جاتے ہیں, اس کے بعد بھی جو ہے نا ہم انشور کر رہے ہیں سر, وزٹ کریں, EDO صاحب بھی وزٹ کریں اور ان سب چیزوں کا انشور کر رہے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب تک یہ جو ہے اسکول جب کھلیں گے تو یہ ساری کی ساری میکسیمم چیزیں جو ہے نا اس میں ہم چھٹیوں میں اضافہ ہوگا. مجھے نہیں پتا, نہیں وہ تو خیر وضاحت آ گئی, وزیر تعلیم کی طرف سے بھی آ گئی کہ چھٹیوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا. ابھی تک کی صورتحال تو یہی تھی. وہ تو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ گرمی کی چھٹیاں جو ہے نا پہلے نہیں ہوں گی, تو لیکن ان کو 24 کو کرنی پڑ گئی. بہت بہت شکریہ. اور کچھ چیزیں کسی اور طرف چلے گئے. شیخ اسناد صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. رانا لیاقت علی صاحب آپ کا بھی شکریہ, جنید ریاض صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور ناظرین آخر میں پھر بچے تو ہم سب کے سانجھے ہوتے ہیں اور بچوں کے حوالے سے جب بات کرنی ہے لاہور کے اسکولوں کے حوالے سے, تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں کہ صورتحال ہے کیا. 107 بندے بھرتی کیے جا چکے ہیں جو باقاعدہ سیکورٹی گارڈ ہیں. اس سے پہلے 400 کے قریب
400 کے قریب ایسے سیکورٹی گارڈز موجود ہیں جو 1993 میں MNAs اور MPs کے کوٹے سے بھرتی کیے گئے تھے. ان دونوں کو جمع کر لیجئے. اور اس کے بعد 293 ابھی پائپ لائن میں ہیں, وہ ابھی آئیں گے, ان کا اشتہار آئے گا اور اس کے بعد آئیں گے. اور اس کے علاوہ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نان سیلری بجٹ ہے اس میں سے اختلاف موجود ہے. شیخ صاحب کہتے ہیں لاکھوں موجود ہیں, لاکھوں روپے دیے جا رہے ہیں وہاں پر. رانا صاحب کی اوپینین اس پہ کچھ اور ہے. اس کے تحت اسکول خود بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد سیکیورٹی اسکولوں کی پوری ہو گئی, ہمارے اسکول جو ہیں وہ سیکیور ہو کے, بچے گم بھی ہو رہے ہیں, دہشت گردی کے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ہمارے لاہور کے محکمہ تعلیم نے ہمارے اسکولوں کو اس طرح مکمل محفوظ بنا لیا ہے. آپ کو بھی مبارک ہو, وزیر تعلیم رانا مشہود صاحب کو بھی مبارک ہو, وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو بھی اس عظیم الشان کامیابی پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ.